السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند، اور امید ہے کہ آپ کی عید ماشاءاللہ خیر و عافیت سے خوشی اور خرم کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ یقیناً میٹھی عید ہے اور عید کا تیسرا دن ہے، اور اس موقع پر تو ساری پلاننگ گھر پہ ہوئی ہوتی ہے، فرسٹ ڈے کیا کرنا ہے، سیکنڈ ڈے کیا کرنا ہے، لیکن ہماری پلاننگ یہ تھی کہ تھرڈ ڈے شو کرنا ہے اور اس شو میں آنا ہے اور اپنے دوستوں کو بلانا ہے۔ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ عید انہوں نے کیسے گزاری اور وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست محترم جنید الرحمان صاحب۔ جنید الرحمان صاحب ایڈوائزر ہیں لا اینڈ آرڈر سب کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس کے ایٹ پریزنٹ 2021-2022 کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ جو بھی آرگنائزیشن ان کو ایک دفعہ دیکھتی ہے اور ان سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کوئی ذمہ داری ان پہ ڈال دیتی ہے کہ یہ ایکٹیو ہیں اور کام کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ چیئرمین ہیں پاکستان اٹلی بزنس کونسل کے، جو کہ FPCCI کی بزنس کونسل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں لا اینڈ آرڈر سب کمیٹی KCCI کے، لاسٹ ایئر میں رہے ہیں چیئرمین لا اینڈ آرڈر کے، اور مینیجنگ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں لاسٹ ایئر بھی کراچی چیمبر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کنوینر ہیں یا ڈپٹی چیئرمین آپ کہہ لیں لا اینڈ آرڈر اسٹینڈنگ کمیٹی فار سندھ FPCCI کے، ابھی اس وقت بھی ان کے پاس یہ پریزنٹ چارج موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں ٹاول مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے 2021 اور 2022 کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان ایکسیلنس کلب کے، اور فوکل پرسن ہیں نیو ٹیک اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر ڈپٹی کنوینر ہیں ہوم ٹیکسٹائل کمیٹی FPCCI کے، اور ممبر ہیں یونٹ مینجمنٹ کمیٹی ایسٹ فنڈ سندھ پولیس کے۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ تھینک یو سر۔ ماشاءاللہ اتنی ساری ذمہ داریاں آپ سنبھال لیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ کیسے سنبھالتے ہیں، اس کا اگر ہمیں بھی بتائیے گا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری سیکنڈ گیسٹ محترمہ ڈاکٹر شاہینہ ظفر صاحبہ، جو کہ گائناکالوجسٹ ہیں بائی پروفیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں عطیہ ہاسپٹل کی، اور اس کے ساتھ کوہی گوٹ ہاسپٹل فار وومن، جو کہ ملیر کی طرف واقع ہے، اس کی بھی میڈیکل ڈائریکٹر ہیں، اور گزشتہ 30 سالوں سے خواتین کی صحت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہینہ ظفر صاحبہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان موجود ہیں جناب انجینئر جہانزیب خان صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں فیضان اسٹیل اینڈ جے کے گروپ کے۔ السلام علیکم جہانزیب بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جنید بھائی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ راز کیا ہے کہ آپ پہ اتنی ساری ذمہ داریاں کیوں ڈال دی جاتی ہیں؟ یہ صرف باہر کی بات ہے یا گھر میں بھی ایسی ہوتا ہے؟ جناب پہلی بات سب کو عید مبارک، آپ کو، ہمارے ناظرین کو، ہمارے گیسٹ کو۔ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے گھر کی بات کی تو گھر کی بات تو گھر پہ رہنے دیں، وہ بہتر ہے، گھر میں رہنی چاہیے۔ باقی دیکھیں، جب انسان کوشش کرتا ہے، نکلتا ہے سرو کرنے کے لیے کمیونٹی کو، وہ کہتے ہیں نا کہ وی ہیو اے کانسیپٹ کہ ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا جو بھی ہمیں کہہ لیجیے کہ ذمہ داری دی گئی۔ بٹ یہ کہ وی آلسو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی۔ جب ہم کوشش کریں کہ اگر ہم یہ سوچ کے ساتھ کام کریں اور اپنی یہ انٹینشن رکھیں کہ ہم نے کمیونٹی کو گیو بیک کرنا ہے، ریٹرن کرنا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر اس کی پھر اثرات آتے ہیں، ذمہ داری آپ کو ملتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جو بھی ہم ریسورسز یوز کر سکیں یا اپنی ایبلٹیز یوز کر سکیں، اس کو ہم فار دا کمیونٹی، فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل جو ہے، اور لوگوں کے لیے یوز کریں گے۔ ہم بھی انہیں کا حصہ ہیں، مسائل سے آگاہ ہیں، ہم پتہ ہے بیکاز بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اور پلس یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کا نیچر کیا ہے، تو وی ٹرائی کہ ہم اسی اسپرٹ سے اور اسی لگن سے جو ہے وہ چیزوں کو سالو کر سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، یہ تو زبردست رہا۔ عید کیسی رہی آپ بتائیے، عید کیسے گزاری آپ نے، شروعات کہاں سے کی؟ جی آپ کو پتہ ہے شروعات تو عید کی نماز سے ہی ہوتی ہے، اور جب ہم ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تو یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھی آپ نے، یہ ہمارا عید کا ایک بڑا ٹپیکل کویسچن ہے۔ تو الحمدللہ اس دفعہ عید پہ بہت اچھا لگا، کیونکہ کووڈ کے بعد 2 سال بعد ایک بھرپور عید منائی، اور بہت اچھا رش دیکھا عید گاہوں کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی جو ہے لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا، اور ایک وائبرنسی تھی آپ کہہ لیں جو کہ ہم مس کر رہے تھے پچھلے 2 سالوں سے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عید جو ہماری مان پڑ گئی تھی جو ہے پچھلے 2 سالوں میں، بیکاز ظاہر ایک مجبوری تھی، کووڈ کا ایک مسئلہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ملنا ملانا بھی بہت رہا لوگوں کا، لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس بات کا،
بہت سے لوگ ہمارے بھائی جو ہے عمرے پہ گئے ہوئے تھے اس دفعہ، کیونکہ عمرہ کھلا 2 سال کے بعد، تو وہاں سے بھی بہت سے لوگوں نے دعا میں یاد رکھا، پیغامات آئے. تو آئی تھنک سو آل اینڈ آل میں نے دیکھا کہ ملنا ملانا بھی بہت اچھا تھا اس دفعہ، لوگوں کا اسپرٹس بھی بڑی ہائی تھیں اور بڑی وائبرنٹ عید تھی. زبردست زبردست. ڈاکٹر شاہینہ ظفر کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ماشاءاللہ خاندان ایک بہت ہی ویل نون فیملی ہے، اور آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ سارے ہی ڈاکٹرز ہیں. یہ پہلے تو اس کا راز بتائیے کہ یہ اس کا کیا راز ہے؟ اس کا راز، تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل انوائٹ کرنے کا، اور آپ سب کو بہت بہت زیادہ عید مبارک. راز میرے پیرنٹس کے ساتھ ہے. میری مدر نے پڑھا شادی کے بعد، کیونکہ 2-3 بچوں کے بعد شادی کے بعد. ہاں جی ABCD سے پڑھنا شروع کیا انہوں نے، اور وہ ڈاکٹر بنی. اور ان کے پیچھے جو فورس تھی وہ ابا کی تھی. تو فادر نے ان کو انکریج کیا، ساری فیسیلیٹیٹ کیا، اینڈ شی بیکیم اے ڈاکٹر. اور جب وہ ڈار میڈیکل کالج کے فائنل ایئر میں تھیں تو اس وقت میرے سب سے بڑے بھائی ٹیپو سلطان اسی میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر میں تھے. تو دونوں ساتھ ہی میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے. تو یہاں سے کہانی شروع ہوئی. یہ بھی ایک مثالی کام ہے. یہ ہسٹری ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ماں اور بیٹا ایک ہی میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ابا اماں نے یہ کہا کہ اب سب کو ڈاکٹر بننا ہے، سارے بچوں کو ڈاکٹر بننا ہے. تو اس زمانے میں تو ہم لوگ بات سنتے تھے نا ماں باپ کی. اب تو کہانی کچھ اور ہے، اب نہیں سنی جاتی. تو ہم سب نے سنی ان کی بات، اور ان کے اس وقت تو جو بھی والدین کہتے ہوں گے جی ابا. ہاں جی حضور، بالکل جی ابا. بالکل جی حضور. دل میں چاہے کچھ بھی ہو. اچھا ابا کہتے تھے کہ چلو تم کو کچھ اور بننا ہے نا، تو ایسا کرو MBBS پہلے کر لو پھر بن جانا. تو یہی ہمارے شیشا کے ساتھ بھی، اور ہم لوگ سب بھائی بہنوں کے ساتھ. تو ماشاء اللہ 8 بھائی بہن ہیں، 8 ڈاکٹر ہیں، اور سب کے سب باہر UK گئے اسپیشلائز کر کے، سب کے سب واپس آ گئے، اور سب یہیں کراچی میں ہی کام کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ سب باہر سے پڑھ کے پھر واپس آئے. اور آپ نے جو بات کی ٹو سرو دی نیشن، یہ چیز جو آپ نے بات کی نا کہ یہ گیو بیک ٹو کمیونٹی، یہی موٹو ہے ہمارا ابھی تک. ہم سب کی شادیاں بھی ڈاکٹروں سے ہوئی، سب کے بچے بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں بلکہ کافی کچھ. اور اس کے بعد یہ سلسلہ نسل در نسل جو ہے نا چل رہا ہے، فی الحال چل رہا ہے. فیملیز میں رن کر رہے ہیں. کچھ ادھر ادھر ہو گئے ایک آدھ، لیکن یہ میجورٹی چل رہی ہے ابھی. رائٹ. تو اب اس کے بعد اب یہ شروع ہوا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا لکھ لیا، شادیاں ہو گئیں، ڈاکٹر بن گئے، بچے ہو گئے، بچے بھی پڑھ لکھ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر ہم لوگوں نے سب نے مل کے کوئی گوٹ میں یہ ہاسپٹل کھولا ہے جو کہ فری ہے، اونلی فار وومن، اینڈ از ٹوٹل فری. وہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. بہت اچھا، بہت زبردست ہاسپٹل ہے. میں پرسنلی جا چکا ہوں، میں وزٹ کر چکا ہوں. بہت ہی ٹرمنڈس سروسز کر رہے ہیں آپ لوگ. اینی وومن کین واک ان، اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، دوائیوں سے لے کے ایوری تھنگ از کیئرڈ فار. دے ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی سنگل پینی. تو یہ بہت بڑا کام پروجیکٹ ہے جو شروع کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور ہم سب اسی پہ تقریباً لگے ہوئے ہیں، اسی پہ کام کر رہے ہیں. چلیں زبردست، اس پہ آگے بھی بات کرتے ہیں. جہاں سے بھائی آپ بتائیے کہ کیسی گزری عید، اور بہت عرصے بعد ملاقاتیں ہوئی ہوں گی لوگوں سے، تو کیسا رہا اس عید کی؟ کیا خاص بات تھی آپ کی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار انوائٹنگ اس ٹو دا شو. جیسے جنید بھائی اور ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا، اس دفعہ بہت بھرپور طریقے سے عید منائی گئی، اور پوری میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر بڑا جوش خروش تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 سال تک جو ہم یہ پینڈیمک ایشوز وغیرہ کا شکار رہے، تو کافی چیزیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں آ گئی تھیں، ڈاؤن اس میں. تو اس دفعہ کا جوش خروش دیکھنے کے قابل تھا. کل میں کافی جگہوں پہ گیا، مالز میں، CBU وغیرہ پہ، تمام جگہوں پہ وہی جوش وہی خروش، بلکہ پہلے سے زیادہ. تو بڑا بھرپور مزہ رہا. لوگ بھی کافی نکلے ہوئے تھے، سڑکوں میں بالکل جگہ نہیں تھی، سڑکیں بالکل ہی پیک تھیں. اچھی بات، فیملیز نکلی ہوئی تھیں، بچے نکلے ہوئے تھے، اور ایک اچھا کراؤڈ جسے کہنا چاہیے کہ ہر جگہ دیکھنے کو ملا. کھانے پینے کی شاپس کافی لیٹ تک کھلی ہوئی تھیں، ریسٹورینٹس کھلے ہوئے تھے. تو یہی کراچی کی رونقیں یہی ہیں، ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فائنلی وی آر کمنگ بیک ٹو لائف. رائٹ، زبردست. تو پہلے دن آپ نے دعوتیں دیں یا آپ نے دعوتیں کھائیں؟ جی کیا بتائیں، یہ تو ایک بڑا سمجھنے والی بات ہے. لی بھی اور کھائیں بھی، آپ نے بھی بلایا. جی جی، ہم بھی. تو لیکن وہی روایتی انداز ہوتا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ صبح اٹھ کے رات بھر تقریباً ہم رمضان زون سے عید کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے بھی بھرپور طریقے سے پھر رات کو انجوائے کیا. پھر صبح جو ہے نماز کی تیاری کی، نماز پڑھی جا کے. پھر آنے کے فوراً بعد ہمارا ایک خاندانی سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پر بڑے کے گھر پہ سب جمع ہوتے ہیں، سب کو سلام کیا جاتا ہے. وہاں پر گئے، پھر آئے. تو پہلا دن ہمارا اسی طرح سے گزرا. پھر رات کو دعوت دے، اس طرح سے. دوسرا دن ہم نے سو کے گزارا. اور تیسرے دن ہم نے آپ کو جگا دیا. تیسرے دن آپ نے ہمیں جگا دیا. صحیح. جاوید بھائی، ویسے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو
پریویسلی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو وہ جو ایک فیملی کا ایک سسٹم ہوتا تھا, جو ایک بڑوں کی ایک بات ہوتی تھی, اور عید نماز بھی ساتھ مل کے جاتے تھے پڑھنے ایک جگہ, پھر وہیں سے پھر واپس آتے تھے ایک ساتھ. اب وہ سلسلہ ویسا نہیں رہا, اس میں کچھ چینجز آ گئی, کچھ چیزیں ہو گئیں. یہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ہے یا ڈیولپمنٹ آگے بڑھ رہی ہے اس وجہ سے, یا رشتوں میں کچھ کمزوریاں آ گئی ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یقین کریں کہ دکھتی تاروں کو آپ نے چھیڑ دیا. کہ اس کو ماڈرنائزیشن نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, جب آپ نے لفظ استعمال کیا. ہم ایسا اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب سے یہ ٹیکنالوجیز آئیں, موبائل فونز اور سوشل ایپس, ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ان چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بڑا لمحہ فکر ہے. اور جو ایک پہلے مزہ رہتا تھا, بڑوں کے ساتھ جاتے تھے, سب بڑے بزرگ ہمارے جمع ہوتے تھے, ان کے دم سے رونق ہوتی تھی. اور ایک کہتے ہیں نا, ایک ڈنڈا ہوتا تھا کہ بھائی صبح اتنے بجے میں اٹھنا ہے, والدہ تیار ہوتی تھیں, جو ہے سوئیاں بن رہی ہوتی تھیں, رات سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. تو ان چیزوں کو بڑا مس کیا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں آگے, سسٹمز آگے نہیں پہنچا پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں سوچنا چاہیے, ماڈرنائزیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کلچرز کو بھول جائیں, اور بلکہ ایسا ہی اپنے کلچرز کو مضبوط رکھنا چاہیے, آگے پروموٹ کرنا چاہیے. اچھی چیزیں کاپی کریں دوسروں کی, لیکن جو اپنی اچھی چیزیں ان کو قائم و دائم رکھیں. تو واٹس ایپ پہ ہی بس عید مبارک یا ایس ایم ایس زیادہ سے زیادہ آ جاتا ہے کہ عید مبارک, چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو, بس وہ واٹس ایپ پہ ڈال دی جاتی ہے, تو ایزیوم کیا جاتا ہے, یا فیس بک پہ ڈال دیا, یا کسی بھی اور سوشل ایپ پہ ڈال دیا کہ بھائی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ نے, اور اب تک میسج پہنچ گیا, بس اسی پہ کنڈولنسز چلی گئیں, اسی پہ وہ ہو گیا. تو جتنا زیادہ ہم یہ دوریاں قائم کریں, بیسکلی مطلب ہماری زندگی کی سب سے بڑی سمسیا, میں خود ایک انجینئر ہوں, تو یہ موبائل فون وغیرہ ہمارے سامنے, حالانکہ ایج میری اتنی زیادہ نہیں ہے, میری تو یہ ہمارے سامنے آئے, تو اس وقت کو میں دیکھتا ہوں, اور آج میں دیکھتا ہوں, آپ کو ڈبل مٹھائی کھلائیں گے. تو بڑا مطلب ریگریٹڈ کہ کاش کہ یہ سب سے بڑی, یقین کریں, جو ہماری زندگی کی مصیبت ہے, دس از دا موبائل فون. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. میرا بھی بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے, اور مجھے یاد ہے کہ ہم دور دور عید ملنے جاتے تھے, ماموں کے پاس, تایا کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, اور ایون کہ ٹریول کر کے بھی جاتے تھے, 1-2 گھنٹہ ٹریول کر کے جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے علاقے. فونز آتے تھے پی ٹی سی ایل کے اوپر, جب یہ پی ٹی سی ایل کا ایک وقت تھا, تو ہم انتظار ہوتا تھا, جب ہمارے بڑے بزرگ یا جو بھی ہمارے فرینڈس کزن باہر ہوتے تھے, ہم ان کو فون کرتے تھے, ایک رشتہ قائم تھا. اس ٹیکنالوجی نے, اور اسی فون پہ ایک سے بات ہوتی ہوگی, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے ایک لمبی کال. مجھے تو آج بھی یاد ہے, میں نے مائی کالج لائف, ای میل وغیرہ بھی سامنے ہی آیا, انٹرنیٹ, تو ہم ہمارے جو فرینڈز یا کزنز وغیرہ ہوتے ہیں, ہم ان کو لکھتے تھے خط. مطلب زیادہ پرانا وقت نہیں ہے, جسٹ چھوٹے ہی تھے ہم اس وقت, 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی. 15-20 سال پہلے کی بات, کافی سارے چینج ہو گئے. اب چیزیں بہت چینج ہو گئی. ڈاکٹر شاہینہ صاحبہ, آپ بتائیے کہ آپ کے خاندان نے بہت ساری روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے, بہت ساری چیزوں کو زندہ رکھا ہوا ہے, یہ والی روایت آپ کے ہاں کس حد تک؟ پہلے تو میں بتاؤں, دونوں حضرات جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی تو عید صبح شروع ہوتی ہے عید کی نماز کے ساتھ, اور ہماری عید تو ہفتہ پہلے شروع ہو جاتی ہے, تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, تیاری سے گروسری لانا ہے, کچن دیکھنا ہے, تیار کپڑے بننے ہیں, گھر میں کیا ہونا ہے, تو ہم تو پہلے شروع ہو جاتے ہیں. اور عید کی رات بھی, اور صبح سب چلتا ہے. سب سے بڑی پلانر تو خواتین ہی ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. اور اس کے بعد جو روایت کی بات کی نا آپ نے, ہمارے بہت اچھی روایت جیسے آپ بتا رہے تھے ہوتی تھی, اور بچپن کا مجھے بھی یاد ہے, پھر آپ سے سینئر ہوں میں, یہ سارا کچھ. لیکن ایک جو ہمارے یہاں بڑی خوبصورت روایت ہوتی تھی کہ بزرگ بچوں کو عیدی دیا کرتے تھے, چاہے 1 روپیہ ہو. مجھے یاد ہے ہمارے دادا ابا ہم سب کو 1 روپیہ دیا کرتے تھے. تو کل ہم نے اس کو زندہ کیا, ہم نے زندہ کیا کہ ہماری جو خاندان کی سب سے بزرگ خاتون ہیں, ان کو بٹھایا کرسی پہ, اور جو چاہے 70 سال کے حضرت ہوں, میرے بڑے بھائی یا جو بھی ہوں, ان کے سامنے سب نے لائن لگائی, اور انہوں نے سب کو عیدی بانٹی. ہم نے کہا, اور سب نے انجوائے کیا, مطلب اتنے چھوٹے بچوں نے بھی, ینگ لاٹ نے بھی اس کو بڑا انجوائے کیا. یہ لوگ بھول چکے ہیں نا, اتنی دیکھی نہیں انہوں نے. اگر عیدی ملتی بھی ہے تو لفافے میں بند کر کے اب دے دیا جاتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کھلا کھلا 1 روپیہ سب کو, جب 100 کے نوٹ ملتے ہیں, اس کی بات اور ہوتی ہے. اور عید کی جو سیلیبریشن ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں سیلیبریشن ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو سوئیاں پکنا رات سے, اور ملنا جلنا, اور فون آنا, چاند رات مبارک ہو اور عید مبارک ہو, اس طرح ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. یہ مطلب کرسمس لوگ کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ لوگ, ہم کیوں نہیں اس طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ کرسمس میں لوگ ہر ہاسپٹل میں, ایک شاپنگ مال پہ ایک کارنر بنتا ہے, اور اس میں انہوں نے جیزز اور میری اور سب کا کیا ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں عید کے کارنر جیسا بنا سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ہاسپٹل میں اور شاپنگ مال میں اور ان جگہوں پہ کر کے ان چیزوں کو ہم نئی نسل کو بھی سکھائیں؟ ہم دوسروں کی چیزیں لے لیتے ہیں, اپنی چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہماری روایات, ہماری سیلیبریشن اتنی خوبصورت ہیں, ان کو اس کو اگر ریوائیو کیا جائے, زندہ کیا جائے, تو بہت اچھی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے, میں آپ لوگوں کو اس پہ زیادہ کرنا چاہیے. ہاں, آپ تو سب نوجوان ہیں, ابھی میں ایک بزرگ ہوں, تو مطلب جنید بھائی کیا مس کرتے ہیں؟
عید کے موقع بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جہاں سے بھائی بتا رہے تھے کہ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ابھی کہی کہ ہم نے اپنے ایلڈرس کو جو ہے اس میں انوالو کیا. تو ہمارے جو فیملی کے ایلڈرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے یہ اس روایت کو ریوائو کرنا اور موٹیویٹ کرنا فیملی ممبرس کو، یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. بیکاز اگر پیرنٹس اس میں ڈیپلی انوالو ہوں گے اور اس کو ویلیو دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں اس کی ویلیو ہے، تو یہ چیز کنٹینیو کرے گی جو ہے. کیونکہ ظاہر آنے والی جنریشن تو اس سے اتنی اٹیچ نہیں ہے، ان کو بھی وہ فیلنگ آئے گی کہ نہیں ابھی تک ہم ہیں یہاں پہ موجود تو ہیں. جو آپ کہہ لیں اس وقت جو ٹارچ ہے وہ ان کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو کس طرح پاس آن کرتے ہیں. اگر وہ اپنی نئی جنریشن کو اٹس ویلیوز سے آگاہ رکھتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی وہ آگے پاس آن ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہت ضروری بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہمارے کلچرز ہیں، جو ڈیفینیٹلی دے آر ویری سافٹ اینڈ آپ کہہ لیں ان کی ایک ویلیو ہے، ایتھیکل ویلیو بھی ہے، جو کہ ظاہر ہمارے بچوں میں انبلٹ ہوتی ہے. بڑوں کا ادب اور بڑوں کا لحاظ وہ بھی اس میں پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ویلیوز کی وجہ سے. جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ لاشعوری طور پہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے ہماری جنریشن کے اندر جو ہے. تو ایک بہت اچھی چیز ہے. پلس یہ بھی ہے کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے اس کی، آپ نے کہا کہ جی ہم دور ہو گئے ہیں واٹس ایپ سے اور جیسے جو ہے سوشل ایپ کی وجہ سے، تو نو ڈاؤٹ اس کے اندر، کیونکہ لوگ اب ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کسی کو وزٹ کرنا ضروری ہے. ہم نے میسج پاس کر دیا یا کر دیا تو اگلا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ جی وہ اب ہوگا. عادت سی بنتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. پلس یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو ایفرٹ ہے نا، وہ ظاہر جانا، کسی کو ملنا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی فون کرنے کی، کہ لوگ پھر عید کے بعد جو ہے وہ ایک موقع نکال کے لوگوں کو فون کرتے تھے، لوگوں کو راج کرتے تھے. اور بھلے وہ گفتگو جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی ہو، مگر وہ ہوتی تھی ایک گفتگو جو ہے عید مبارک کی جو ہے. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ ظاہر ہے یہ چیزیں مل کے ہم ایز اے کمیونٹی ایفرٹ کریں گے، اپنی اس پہ رکھیں گے ایک کانشیس ایفرٹ، تو ڈیفینیٹلی آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. رائٹ، زبردست. اور یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر آپ نے گھر میں بھی ٹائم گزارا ہوگا، تو کچھ گھر والوں کو کچھ بنا کے کچھ کھلایا نہیں، ویسے بنا کے تو نہیں کھلایا، بٹ کھایا خوب ہم نے جو ہے الحمد للہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے، کیونکہ بات یہ کہ واقعی ان کی تیاری جو شروع ہو جاتی ہے کئی ہفتے پہلے، اور ہم تو خالی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور خالی اس کو واقعی، اور اس کی بڑا ایفرٹ ہے اس کے پیچھے. بیکاز ہماری جو آئی ہیو ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو آل دا ماشاء اللہ ویمن ان دا فیملی، کہ جس طرح انہوں نے جو وہ ایفرٹس ہوتی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم تو آتے ہیں ٹیبل بیٹھ جاتے ہیں جی بس وہ، اور کبھی کبھی ہم کمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں کہ جی اچھا اور یہ اچھا نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے اور کتنی کوشش ہے. تو نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہماری جو خواتین، ہماری ماشاء اللہ فیملیز کی، اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں، تو ان کا بہت بڑا ایفرٹ ہے اس کے اندر. رائٹ، چلیں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عید کا تیسرا دن ہے اور عید کا اسپیشل شو جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مہمانوں سے وہ باتیں کر سکیں جو شاید نارملی لوگ نہ کرتے ہوں، اور عید کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو کیسے واپس جوڑا جا سکتا ہے، جس میں تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ آ رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں. اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں محترم جنید الرحمان صاحب، ڈاکٹر شاہینہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجینئر جہانزیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بھائی، آپ بات کر رہے تھے فیملی سسٹم کے حوالے سے، اس کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے. سر اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں ایک چیز جو اور میں آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ عید کے موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمارے بہن بھائیوں کی کمیونٹی کے، جو کہ انڈر پریولیج کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان خوشیوں کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس طرح اللہ نے ہمیں موقع دیا کرنے کا. بیکاز جب ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں، جیسے کہ ایسی جگہ وزٹ کرنا، کسی اولڈ ہوم میں، کسی آرفنیج ہاؤس میں، یا کسی ایسے اداروں میں جہاں پہ ان کی خدمت کی جا رہی ہو، تو اس سے بھی ایک شعور پیدا ہوتا ہے ہماری اپ کمنگ جنریشن میں، ہمارے جو بچوں میں، نوجوانوں میں، کہ دیکھیں ہم کتنے پریولیج ہیں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کا یہ حصہ بھی ہے، تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں لاشعوری طور پہ ان کو ایک آپ کہہ لیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ایک تو شکر کرنے کی کہ بھی ہمیں اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے، پلس یہ کہ ان کی ہیلپ کرنے کی. کیونکہ دیکھیں انسان کو جو ہے جو اصل خوشی میں نے جو دیکھا ہے، میرا ناقص تجربہ ہے، وہ یہ کہ دینے سے ہی ملتی ہے. جتنا آپ گیونگ ہوں گے اپنی نیچر میں، جتنا آپ کوشش کریں گے کہ آپ اچھی، چاہے وہ اچھی بات ہی صحیح ہو، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی صحیح ہو، چاہے وہ کسی
آپ گیونگ ہوں گے اتنا ہی آپ کو واپس بھی آئے گا اور اتنا ہی آپ اچھا فیل کریں گے. تو آئی تھنک سو وی آلسو نیڈ ٹو یہ انسٹل اپنے اپنی اپ کمنگ جنریشن کے اندر کہ ہم ان کو اس سے بھی اٹیچ کریں تاکہ ان کی ویلیوز بھی بڑھ سکیں اور ہم واقعی کوئی پارٹ پلے کر سکیں. بالکل صحیح بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے. اور کافی سارے لوگ ہمیں جاتے بھی ہیں, جیسے ہاسپٹلس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایسے موقع پہ, مریضوں کے پاس جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, اور اس طرح کے جو اولڈ ایج ہومز وغیرہ ہیں اس پہ بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر شاہینہ صاحبہ آپ بتائیے کہ یہ اولڈ ایج ہوم واقعی میں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں کیا, بڑھ گئے ہیں, اس کی تعداد بڑھی ہے کیا؟ اولڈ ایج ہوم ہیں اور زیادہ ہونے چاہیے. جو حالات ہیں نا کل ہی میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, ایک اولڈ ایج ہوم کا وہ وزٹ کر رہے تھے, وہ جس سے خواتین کا ہے, وہ مدرس کا ہے اونلی. اور وہاں مطلب جس طرح وہ عورتیں بیچاری رو رہی تھیں کہ میرا بیٹا نہیں آیا, 6 مہینے ہو گئے نہیں آیا, 1 سال ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا, نہیں آیا. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے برے ڈینائل بہت ہے, ہم دیکھ بھال کر لیتے ہیں فلاں. ہم کب دیکھیں اچھا لوگوں کی مجبوری ہے. میں ایز اے ڈاکٹر بتا رہی ہوں, جو اولڈ خواتین ہوتی ہیں نا 65 70 75 ایئرس کی خواتین, ان کے میڈیکل ایشوز کون دیکھے؟ بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہے, بیٹی رائے بات اپنی فیملی میں چلی گئی. اب ان کے کچھ ایشوز جو خاص گائنیکولوجیکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتی ہیں, اور وہ اسی مزری میں گھر میں پڑی رہتی ہیں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, بالکل ہو رہا ہے. ہمیں اولڈ ایج ہوم ہونا چاہیے. ایز اے کمیونٹی ہمیں اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا تو خیر ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارے مذہب میں ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن کچھ لوگ اگر ایسے ہیں جو نہیں لک آفٹر کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہونی چاہیے, اور اس کو ہم لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اس کو وزٹ بھی کرنا اور چاہیے. ویسے یہ والی بات بھی مطلب کیا ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, کیا ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ پیرنٹس کا کیا یہی حق ہے کہ اس ایج میں جا کے انہیں ابنڈن کر دیا جائے, انہیں چھوڑ دیا جائے, مطلب یا یہ کہ وہ پیرنٹ انتظار کرتے نہیں کہ ان کا بیٹا نہیں آیا, بیٹی دیکھنے نہیں آئی, یا زیادہ تر تو بیٹوں کا مسئلہ ہوگا کہ عید پہ نہیں آیا, تہوار پہ اس طرح چھوڑ دیا. یہ بہت ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے. اچھا ایون ایک گھر میں بھی اگر رہ رہے ہو نا تو وہ ایک کمرے میں, وہ بڑی بھی ہے, بڑے میں بس بیٹھے, باقی سارا خاندان سب کچھ کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. چونکہ وہ کمرے سے باہر نہیں آ سکتے, ان کی ڈسیبلٹی ہے یا ویل چیئر پہ لانے لے جانا پڑے گا, تو وہ بیٹھے ہیں, مطلب دے آر اسٹل الون. ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے کونے میں دے آر الون. تو یہ بہت مزریبل سچویشن ہوتی ہے, بہت ہی ہوتا ہے. ابھی میں بتا دوں, گھروں میں ایک فارم ڈیولپ کیا ہم لوگوں نے, جس میں نے اس کو خاص سے بنایا سینئر سٹیزن فرینڈلی, تاکہ اگر لوگ فارم پہ وزٹ کرنے آئے, پکنک کرنے آئے, تو پیرنٹس کو لے کے آئیں, چاہے ویل چیئر پہ لائیں, ویل چیئر فرینڈلی بالکل اس طرح کا بنایا ہوا, اسی نیت سے کہ مجھے لگا اب گھر فیملی نکل جاتی ہے پکنک کرنے, بڑے بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی لے کے چلیں باہر. اب جب ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, ایسی جگہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, ٹوائلٹ کا پرابلم ہوتا ہے, ویل چیئر کا, چلنے پھرنے کا, تو اس طرح کی چیزیں دوسرے ملکوں میں تو ہیں. سینئر سٹیزن فرینڈلی بہت کچھ ہوتا ہے, ہمارے یہاں کوئی سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں. ان کو بھی ضرورت ہے. اچھا اس کی وجہ سے وہ پھر بیٹھے بیٹھے سائکیٹرک مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی, یہ وہ, پھر گھر میں لڑائیاں, پھر سب مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. جب تک ان کو آؤٹ لیٹ تو ملنا چاہیے نا ان کو. اور آپ کے ہاسپٹل میں کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں؟ تو خواتین ہر ایج کی آتی ہوں گی, اور ہر ایج کی آتی ہیں, اور ہمارے یہاں تو جو ہے خاص اسپیشل ڈیزیز جس کا علاج ہوتا ہے اس کو فسٹولا کہا جاتا ہے. فسٹولا ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو پورسٹ آف دی پور کو ہوتی ہے, جس میں عورتوں کو ڈیورنگ ڈیلیوری کمپلیکیشنز ہو جائیں تو ان کا یورین اور اسٹول کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, اینڈ دے کیپ آن لیکنگ کنٹینیوسلی آل دا ٹائم. تو آپ سوچیں مزریبل کنڈیشن ہوتی ہے, تو ان کے پاس بیٹھتا بھی نہیں ہے, پھر راستہ سے ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے. یہ بھی تو ایک ایسی ڈیزیز ہوگی جو مطلب لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے, اس کو اکنالج بھی نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر شیطان کا عذاب آ گیا ہے, اس کے اوپر چڑیل کا عذاب آ گیا ہے, اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے. حالانکہ اس کا علاج بہت آسان ہے, سمپل سی سرجری ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو سینٹر ہے کوئی گوٹ, اس کا اسپیشل ریجنل سینٹر ہے, ایشیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے. اچھا, اور پورے پاکستان سے اتنا بڑا سینٹر ہے آپ کا, یہ کتنی بڑی کیپیسٹی ہے, کیا ہے؟ اس کے 9 سیٹلائٹ سینٹرز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں سرجریز ہوتی ہیں, لیکن جو مشکل سرجریز ہوتی ہیں نا, جیسے وہ یہاں آتی ہیں, جیسے اسکردو سے اور چترال سے اور کہاں سے, افغانستان سے ہی پیشنٹ آتے ہیں. اچھا, ان کی یہ سرجری, کچھ لوگوں کی تو فوراً چھوٹی سرجری ہو گئی وہ ختم ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا سیریز آف سرجریز ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں ہر ایج کی عورتیں ہوتی ہیں, مطلب ڈلیوری کو 40 سال گزر گئے, ابھی تک وہ اسی مزریبل کنڈیشن میں, اور جب وہ پہنچتی ہیں سمپل سرجری ہوتی ہے اینڈ دے آر فائن. اچھا, ان کا اپنا گلٹ اتنا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ نے ایسا عذاب اتار دیا کہ ہمیں اپنی عبادت کے قابل بھی نہیں چھوڑا. ان کا اندر یہ گلٹ ہوتا ہے. پھر ان کی حالانکہ یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے, میڈیکل مسئلہ ہے, لیکن لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں. تو اس میں ہر ایج کی خواتین ہوتی ہیں, اور خاص کر یہ زیادہ تر ان خواتین کو ہوتی ہیں جو گھروں پہ ڈلیوری ہوتی ہے, یا انسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس ہوں گھر پہ ہو, یا بعض ہاسپٹل میں بھی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے.
لیکن میں نے کہا نا پورسٹ آف دی لیکن وہ پور تو فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہوگی یا فوراً آئیڈینٹیفائی تو ہو جاتی ہے جبھی تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے بیکاز دے اسمیل سو مچ، دے اسمیل الاٹ، تو بعد کوئی ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہے. زیادہ تر کیسز میں فیملی کی سپورٹ ہو رہتی ہے ان کے ساتھ؟ بہت کم، بہت کم. گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال کے جانوروں کے باڑے میں رکھ دیا جاتا ہے. اچھا. گاؤں میں یہ ہوتا ہے. شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کونے میں ہو جاتی ہیں یا پھر وہ سڑک پہ چلی جاتی ہیں یا کہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. مطلب مجھے یاد ہے بلوچستان کے بہت ہی بڑے نواب خاندان کے لوگ آئے، ینگ ایج میں شادی کر دی، بچی کو یہ پرابلم ہوا ہے ڈلیوری کے بعد، وہ اسپتال میں چھوڑ کے گئے، یا تو اس کو ٹھیک کریں یا مار دیں، ہم نہیں لے جائیں گے واپس. آپ ٹھیک کریں گے تو واپس لے جائیں گے. اچھا، یہ بیسکلی ایک اویئرنیس کا بھی ایک مسئلہ ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیماری ٹریٹیبل ہے اور بہت ہی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جس کو پتہ لگ جاتا ہے، مطلب ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو گاؤں سے چارپائی پہ عورت کو 3 دن پیدل چل کے سڑک تک پہنچے، وہاں سے ان کو موٹر گاڑی ملی، وہاں سے وہ شہر تک آئے، شہر سے پھر گاڑی کر کے یہاں پہنچے. مطلب اس طرح سے دور دراز فار فلنگ ایریاز میں جہاں تو آپ تو یہ اتنا بڑا کام کریں، یہ تو خالی صرف ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ ہیل کر رہے ہیں. بہت فرق پڑتا ہے ان عورتوں کو. اور پھر خاص کر جو ینگ اور اس طرح ہوتی ہیں، کافی گھر بچ بھی گئے ہوں گے. کافی گھر بچتے ہیں، ان کی دوسری شادیاں ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی ڈائیورس ہو چکا ہوتا ہے، کچھ کی دوسری شادیاں ہو جاتی ہیں. اور جو ینگ عورتیں ہوتی ہیں وہ تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ تو پھر لڑ پڑتی ہیں دنیا سے کہ بس ٹھیک ہے اب ہم اپنا حق خود لیں گے، اپنا کمانا، نوکری کرنا سب شروع کر دیتے ہیں. تو اور کس ٹائپ کی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں کوئی ہاسپٹل میں؟ باقی سارے گائنیکولوجیکل ایشوز سارے ڈیل ہوتے ہیں وہاں ہمارے یہاں. ایک اور جو بڑا کام ہو رہا ہے وہ مڈ وائفری ٹریننگ ہو رہی ہے. مڈ وائف وہ ٹرینڈ پرسن ہوتی ہے جو برتھ اٹینڈنٹ ہوتی ہے بیسیکلی، وہ 9 مہینے کے لک آفٹر، اور پھر تو 2 سال کا کورس ہوتا ہے. تو اگر ایسی مڈ وائفس ٹرین کر کے ہم پورے ملک میں پھیلا دیں تو پھر یہ والا پرابلم فسٹولا والا کافی کم ہو جائے گا. اور میٹرنل ڈیتھ ہمارے ملک میں، میٹرنل ڈیتھ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ایک عورت جو بچے کی پیدائش کے عمل سے گزر رہی ہے اور وہ مر جائے فار نو ریزن، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں نہیں ہے اتنا، بہت کم ہو گیا ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے. شرمناک سچویشن ہے. تو ایک ٹرینڈ مڈ وائف جو ہوتی ہے وہ برتھ کو سیف بناتی ہے، حمل کو سیف بناتی ہے، تو ماؤں کی زندگی بچتی ہے، ماؤں کی کمپلیکیشن سے بچت ہوتی ہے. تو اس وقت ہم لوگ اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر مڈ وائف جتنی ٹرینڈ ہو جائیں، ہمارے یہاں ہر سال 150 لڑکیاں ایڈمیشن ہوتا ہے اور 250-300 لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، وہاں رہتی ہیں، کھانا پینا سب فری ہوں گے. آپ نے بڑا زبردست، ویسے وہ جگہ بہت اچھی بنی ہے، بڑے زبردست، مجھے تو بڑی پسند ہے. میں نے وزٹ کیا سمجھ پا رہے ہیں. میں تو وائف کے ساتھ بھی گیا تھا تو میری وائف کو تو اتنا پسند آیا، کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہیں یہاں ایک ہمیں ایک رہنے کے لیے تھوڑی جگہ نہیں دے سکتے یہاں پہ. انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے ملیر کا دائرہ، وہاں جاتے ہیں تو اور اس انوائرمنٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس پہ خرچہ ورچہ بھی کافی آتا ہوگا، تو آپ لوگ کیسے کرتے ہیں یہ سب؟ گورنمنٹ کوئی آپ کو ہیلپ کرتی ہے، کوئی گرانٹ ملتی ہے؟ گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کو دوسرے بہت سارے مسئلے ہیں، گورنمنٹ کا ہی کام، لیکن اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے، ہیلتھ اس کا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے. ہیلتھ تو گورنمنٹ کا مسئلہ کبھی ہے ہی نہیں، ان کے دوسرے مسئلے ہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ سول سوسائٹی، ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں، ہمارے فیملی، فرینڈز پوری دنیا سے، اس میں لوگ جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں جو میڈیکل کالج میں ہمارے ساتھ تھے، سب جو آ کے دیکھتا ہے نا وہ پھر جا کے آٹومیٹک کچھ نہ کچھ ڈونیشن بھیج دیتا ہے. اور سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے وہاں تقریباً 1 کروڑ پر منتھ کا خرچہ ہے، سیلریز اور میڈیسنز اور لک آفٹر. روزانہ 5-5 6-6 8-8 سرجریز ہو رہی ہیں. مطلب وہاں مریض جو ایک دفعہ ان ہو گیا اس کا 1 روپیہ خرچ نہیں؟ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، وہ صحت یاب ہو کے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. اور خاص جو دور کے علاقے سے آتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، تو ایک فیمیل کے ساتھ ایک فیمیل اٹینڈنٹ بھی رہتی ہے، اس کا خرچہ بھی اسپتال اٹھاتا ہے، کیونکہ جو میل اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ پھر باہر گاؤں میں رہتے ہیں. وہ زبردست، ہیٹس آف ٹو یو بھائی، زبردست، بہترین، زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ. تو اللہ میاں اس کو پروجیکٹ کو بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے تو چھوٹا سا شروع کیا تھا لیکن اب یہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اور لوگ آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں. جہاں سے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپوجر بھی رہا ہے، فورن بھی کافی آپ وزٹس پہ رہتے ہیں، چیزیں رہتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیشن میں اوور آل ان جنرل بھی جیسے سوشل ایشوز پہ بھی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ کو باہر جا کے کچھ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں اور لیونگ سٹینڈرڈ میں بھی ایون کے؟ دیکھیں، سب سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، بلکہ اس میں ابھی ایک لفظ استعمال ہوا، اویئرنیس. ہمیں بھی یہ چیزوں کے بارے میں نہیں ادا رکھا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے انفارم کیا، اور دس از دا تھنگ وچ وی آر لیکنگ، کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم اس کی جستجو کرتے ہیں. باہر آپ جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایکسپوجرز کرتے ہیں، ہمیں کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے؟ دا ریزن بینگ کہ ہمارے کوئی ریسرچرز نہیں ہیں، ہمارے کوئی نالج نہیں ہے، ہم ایجوکیشن، یہ سب سے اسی کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. شہر ہم جو ہے پورے ملک کو جو ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں شہر کے تھرو، جبکہ جب ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی تو گاؤں میں، ٹھیک ہے نا.
یہ سارے جو ڈاکٹر صاحب جو مسئلے بتا رہی ہیں زیادہ تر رورل ایریاز کے مسئلے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, شہروں میں اتنا شاید چیزیں یہ نہیں ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو نالج آپ نے لی, جو آپ نالج آپ نے گین کی, آپ اس کو امپارٹ کرو, آگے اس کو سکھاؤ, ٹھیک ہے نا. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے کبھی بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے نا, اس بینچ مارک سے نہیں پہنچ سکتے. میں نے جیسے کہا کہ ہم ان کی بری چیزیں تو کاپی کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, اچھی چیزیں ان کے لیے چھوڑ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ فار وومن, مطلب کہ یار ایک عورت کو اگر یہ اس طرح کی کوئی پرابلمس ہو جائیں اور اس کو بالکل اس طرح سے نظر انداز کر دیا جائے, مطلب اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. مطلب مجھے تو سن کے بھی آئی ایم ان شاک رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے اور جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں, خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں, خاص طور پہ ایک اسٹیج آف لائف پہ آ کے جب آپ کو اپنا پارٹنر لوز کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, مرد بیچارے کو تو پھر ایک یہ ہے مینڈیٹ حاصل ہے کہ جی وہ آج کل بڑا کلچر چل گیا ہے کہ جی وہ دوسری شادی کر لی یا وہ ہو گیا, لیکن عورت کیا کرے, واٹ شی شوڈ ڈو. اینڈ اس کے ساتھ بھی سوشل ٹیبوز بہت سارے ہیں کہ اچھا دوسری کر لی, اچھا پھر تیسری کر لی. ہاں, حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں, کوئی بری بات نہیں. دیکھیں پارٹنر یونیک مذہب نے اجازت دی آپ کر سکتے ہیں. میں دیکھیں میں اتنی بات کروں, دی سپورٹ مل جائے, اس ایج پہ سپورٹ مل مطلب جائے. میری وائف, میں اپنے سے شروع کروں گا, اگر ایک دن کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا, اپنے گھر چلے جائے تو یقین کریں پورا گھر ہی لے آتا, ٹھیک ہے. نہیں مطلب میں خود ڈپریشن میں آ جاتا ہوں, جہاں کمرے میں پڑا ہوں وہیں پڑا ہوں, جہاں نہیں رہا. کہنے کی بات ہے بیکاز ایک اتنا آپ کا ایک کلوز تعلق ہو جاتا ہے کہ یو کین ناٹ, دس شی از یور پارٹنر. ایکچولی جو آپ کی وائف ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے پیرنٹس سے بھی زیادہ کلوز ہو جاتی ہے جب شادی کے بعد, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یو گائز بیکم دا پیرنٹس. تو جب بھی وہ چیز ایک رشتہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے, ہوتا ہے وقت ہے, ہاں وقت ہوتا ہے, تو اس وقت جو پارٹنر ہوتا ہے وہ بہت سفر کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے. اب باہر آپ دیکھیں, اگر ہم باہر جاتے ہیں, انٹرنیشنل جاتے ہیں, میں نے وہاں کی بھی اولڈ ایج ہومز دیکھے, انہوں نے یار پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک پورا ان کی انٹرٹینمنٹ کا, ان کی اس کا. آپ یقین کریں جو یہاں کے بزرگ لوگ ہیں, ایون پاکستانی نیشنلز جو یہاں سے وہاں پر جاتے ہیں, جو امریکہ میں رہتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں, وہ واپس اس طرح نہیں آتے, وہ کہتے ہیں یار کہ ہماری جو خدمت ہے نا یہاں پر کی جاتی ہے, یقین کریں شاید ہماری اپنی سگی اولاد بھی نہیں کر سکتے. نرسز ان کو دی جاتی ہیں, اولڈ ایج ہومز ان کو دیے گئے ہیں, ان کی منتھلی جو سوشل سیکورٹیز کی صورت میں ان کو الگ وہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کیا ہم یہ چیزیں فالو نہیں کر سکتے, کیا ہم ان سسٹمز کو نہیں بنا سکتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. ہم اس ٹاپک پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جہاں بھائی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم عید کے شو میں موجود ہیں اور آپ بھی عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر آپ کو کچھ باتیں یاد کروا دیں جو کہ فیملی کے لیے بہت ضروری ہیں, جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں, خاندانی سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ہر آدمی, بچہ ہو یا بڑا ہو یا ابھی چاہے کوئی بزرگی کی عمر میں بھی ہو, پیرنٹس کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہوتی ہیں, جو سینے کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ کبھی بندہ بھولتا نہیں ہے, اس کو یاد رہتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے مصروفیت میں, آفس کی مصروفیت میں, باہر میں, وزٹ میں, ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ شیشے کے اوپر گرد سی ایک جم جاتی ہے, لیکن جب اگر اسے آپ صاف کریں, تھوڑا سا اس کا ذکر ہو, تذکرہ ہو, تو پھر آپ کو جینوئنلی ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار میں نے اچھا کیا یا میں نے کچھ برا کیا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں سے بھائی بات کرتے ہیں. جہاں سے بھائی پلیز بتائیے کہ پیرنٹس کے حوالے سے جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں وہ کیا صورت ہے؟ جی, جو میرا اپنا لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بریک میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں سب کو بوڑھا ہونا ہے, سب کو ایک اولڈ ایج تک پہنچنا ہے. ایز اے فادر, ایز اے مدر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف, یہ ہم سب کا کردار ہے کہ جو ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا ہم اس کو آگے اپنے بچوں کو سکھائیں. اور ایک بڑا کریٹیکل فیز آف لائف ہر ایک کی اس میں آنا ہوتا ہے, ایک سرٹن ایج آف لائف کے اندر آنا ہوتا ہے. پارٹنرز آپس میں جدا ہوتے ہیں, فادر کبھی کسی کا پہلے چلا گیا, کسی کی مدر پہلے چلی گئی, تو وہ ایک بڑا ایک لمحہ فکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یار اس فیملی ممبر کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں, اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, نہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ اس کو بالکل ایک جگہ ہم نے سائڈ لائن کر دیا اور ہم اس کے بعد اپنی ایک لائف کو اپنی انجوائے کرنے میں لگے ہوئے, اپنی فیملی کے ساتھ کرے ہوئے. یہ بڑی انپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہیں, ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہیں, ایک ہیومینٹی کا بھی حصہ ہیں. اور یہ چیز جب تک ہم خود اس پہ اسٹیپ نہیں لیں گے, اپنے بچوں کو, اپنے اور دوست احباب میں ان چیزوں کو نہیں پلائیں گے, تو یہ چیز بڑھتی چلی جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد پھر بیوہ کے لیے تو بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, ایک سوشل ایک بڑا مشکل ہی کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اگر مائنڈ میک اپ کرے بھی کہ بھئی چلو سیکنڈ میرج ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ تو اس کو خاندان والے ہی اس کو جینے نہیں دیتے. یہ اگین ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ ہمارے دین کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مرد کو ایک گارڈین آف دا فیملی ہی بنایا گیا, اور ایک نظام زندگی ایسا ہے. مرد کو تو پھر یہ ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے کہ عورت کے انتقال کے بعد یا خدا نہ خاصا کسی مسائب کی صورت میں
وہ دوسری یا تیسری شادی کی اس میں وہ جا سکتا ہے، لیکن عورت بیچاری کیا کرے؟ اس معاملے میں میری پوری ایک سمجھیں کہ انکنڈیشنل مورل ریلیجیس جو بھی میں نے لائف سپورٹ عورت کے ساتھ ہے، چونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس، دیکھتا ہوں اپنے خاندانوں میں، دیکھتا ہوں اپنے دوست احباب میں، دیکھتا ہوں کہ ان خواتین کا بیچاروں کو کیا ہوتا ہے. آپ یقین کریں، میں نے ایسی خواتین دیکھی جو بڑی مضبوط خواتین تھیں، ٹھیک ہے نا، جب ان کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہوئی یا کسی وجہ سے وہ نہیں رہے تو یقین کریں ود ان این ایئر وہ بالکل عادی رہ گئیں. ان کی صحت، ان کی تندرستی، ان کے معاملات زندگی بالکل چینج ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کو کسی چیز میں ان کا جو پارٹیسپیشن نہیں رہا. انسان کو دیکھیں پارٹنر تو ہر بندے کو چاہیے، تو اس معاملے میں بالکل ہم کو سوچنا چاہیے، یا تو ہم اس کو ایز اے فیملی اپنی فیملی کے اندر اس کو اس طرح سے ہم پروموٹ کریں، یا اس طرح سے اپنا ایک حصہ بنا کے رکھیں کہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، تینوں کے میں وہ کروں گا. یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ رولز ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں ہمیں بالکل سوچنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مذہب میں تو اس کو انکریج کیا گیا ہے، اس میں تو ہے کہ وڈو کی شادی پہلے کریں کنواری لڑکی کے کمپیئر پہ. اگر دونوں گھر میں ایک وڈو ہے کنواری تو وڈو کی شادی پہلے کرنی چاہیے. یہ مذہب میں انسٹرکشنز ہیں ہماری، ہم اس کو بھول چکے ہیں، پیچھے بیٹھ چکے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وڈو یا ڈائیورسی جو کوئی ہو جاتی ہیں تو ان کا تو پھر کچھ کوئی حال نہیں ہوتا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر ان کے بچے بھی ہیں تو بچے بڑے ہونے کے بعد پھر اپنی بھی زندگی ہوتی ہے. مطلب میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی خاتون اتنی ایج کو پہنچ گئی کہ ان کا بیٹا بھی ریٹائر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ خود ہوں گی 80-85 کی، بیٹا 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا. تو اب ان کی ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ پوتے پہ. اب پوتا اور پوتے کی بہو اس بوڑھی دادی کو کیا لک آفٹر کریں گے؟ جبکہ بیچ میں جو کنیکشن ہے، باپ وہ بھی ریٹائرڈ ہے اور وہ بوڑھی دادی گائنیکولوجیکل ایشوز لے کے بیٹھی ہوئی سفر کر رہی ہیں. صحیح بات. یہ ہے بھائی یہ بتائیے کہ عید کے دنوں میں خبریں وغیرہ تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں. شہر میں کچھ عرصے سے ارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اسٹریٹ کرائمز اور یہ وہ بہت ہے. آپ لا اینڈ آرڈر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی اپنا ان پٹ دیں اور کچھ آئیڈیا شیئر کریں کہ صورتحال کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے جہاں سے بھائی کہہ رہے تھے، دیکھیں اگر ہم فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تو پھر فیملیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی، اور اوور آل ایک بگر پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم ایز اے سٹیزن بھی شاید ایک دوسرے سے کنیکشن ہمارا بن جائے وہ والا، کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیں. جی بالکل. میں آپ کی اگر جا رہا تو کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی جہاں بھائی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی ریگارڈنگ فیملیز اور اولڈ ہومس کی بات کر رہے تھے ہم نا. تو اس پہ دیکھیں ہم نے سنا ہوگا آپ نے مقولہ کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، مکافات عمل جسے ہم کہتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں پڑوسی ملک سے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے مذہب کا، ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، اور ہم ان سے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جو ہے. جہاں تک دیکھیں اگر آپ بات ہے پیرنٹس کی، خاص طور پہ سینئر جب ہو جاتے ہیں پیرنٹس جو ہے، تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ ایک محبت کی نظر سے دیکھنا جو ہے وہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے، کیونکہ ہماری مذہب کی ٹیچنگس تو یہ کہتی ہیں. جبکہ اگر اس کو یا تو اویئرنیس نہیں ہے ہماری جنریشن میں، یا پھر وہ ظاہر ہے اس میں اگنورنس تو نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم اس کو اس سائڈ میں دیکھیں تو کتنا بڑا ریوارڈ ہے یہ ہمارے لیے اور ہمارے ان کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے. تو وی شوڈ آلسو سی کہ ہم اپنی انفارمیشن کہاں سے لے رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. دوسری بات جہاں تک ابھی جہاں سے بھائی بات کر رہے تھے ریگارڈنگ فیملیز کے حوالے سے، کہ جب کوئی پیرنٹ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے فیملیز کے لیے. اور جو آپ نے کہا کہ ایک ٹیبو جسے کہتے ہیں نا کہ ہوا ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے، تو انفیکٹ وہ ان کے لیے ایک اس چیز کو کیا کہتے ہیں ایک مشکل بنا دیتا ہے اسی فیملی کے لیے سسٹم کو آگے لے کے چلنا. اگر وہ اس ٹیبو سے نکل کے جو ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ ایکشنز لیں اور چیزوں کو ہینڈل کریں، تو میرے خیال ہے وہ سب کے لیے آسانی ہے اس کے اندر جو ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے جو کرج دینے کے لیے، وہ اگر ان کے بچے ہیں، اگر اولاد ہے، تو وہ ان کا ایک رول بہت امپورٹنٹ. بالکل. مطلب میں نے دیکھا ہے کچھ اولادوں نے اپنے سنگل پیرنٹ کی شادی کروا دی. جی میں دیکھا یہ اور بہت سکسیسفل رہی. اور وہ انفیکٹ ان کے لیے وہ آسانی اس میں رہی، کیونکہ ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر ہوا اور بہت سکسیسفل رہی چیزیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں بینگ اے ہیومن بینگ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ کہ وہ سوچنے والے تو سب کچھ ہی سوچ لیتے ہیں. وہ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بچے جو ہیں جان چھڑانا چاہتے ہیں، اب ان کو نکالو گھر سے، اس چکر میں شادی کرا. دنیا کا کام ہے باتیں کرنا، دنیا کو باتیں کرنے دیں. لیکن یہ بس یہ کہ پارٹنر ساتھ میں مل جائے تو پھر ان کی لائف جو ہے وہ کافی بہت ساری باتیں پیرنٹس بچوں سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. جی آل اے پارٹ آف سوسائٹل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی. آپ کی مورل ویلیوز کا حصہ ہیں، آپ یہ ایک ہیومینٹی کا حصہ ہیں. اپارٹ فرام دیکھیں مذہب، کلچر، تمام چیزیں ایک ہیومینٹی کا حصہ ہیں.
کہ ہمیں انسانوں کے بارے انسان ہیں, کوئی مرد یا عورت کی بات نہیں, یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو گائنیکالوجی پرابلمس ہو جاتی ہیں اور جو عورتوں کو جو سائڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے یا ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال جاتا ہے یا جن کے پاس ریسورس نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے نا, وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. اور یہ بالکل 100% ڈاکٹر صاحب نے تو بہت اچھا ایک وہ کیا کہ جی گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بالکل انڈرسٹینڈ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہی تھیں, لیکن یہ کہ سب سے امپورٹنٹ رول اس میں گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حکومت وقت کا کام ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچے, ان فیسلٹیز کے بارے میں سوچے, ان لوگوں کے بارے میں سوچے. اسٹیٹ کا کام ہے. ایسے ہی آپ سب کی باتیں سوچ کے مجھے 2 آئیڈیاز تو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک 60+ کا ایک کلب ہونا چاہیے 100% جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کرے, اور یہ کہ ایک سنگل پیرنٹ کا یا اس کا بھی ایک ہونا میں چاہیے. ایڈ کروں 40+ کا بھی ہونا چاہیے. اس میں میں تو شامل ہو گیا اس میں خیال اس کو لیڈ آپ کیجیے گا. لیکن یہ بات بالکل امپورٹنٹ بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں, اور صحیح بات ہے کہ ہمیں کسی کو تو شروع کرنا ہی ہوگا نا. ہو سکتا ہے لوگ کر بھی رہے ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو. لوگ کرنا چاہتے ہیں سر, بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. لوگ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لوگ پرائیویٹلی بہت کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں سر, چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. یقین کریں ماشاء اللہ, پاکستان کے تو آپ 10 بڑے لوگوں کو اٹھا لیں تو پورے پاکستان کا قرضہ اتارتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر نہ ویلتھ کی کمی ہے نہ کسی ٹرسٹ کی بات ہے, کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہمارے سرمایہ کا یا ہمارے اس کا جو ہے صحیح استعمال کیا جائے گا. صحیح بات ہے جی. جان بھائی, جنید بھائی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل, آپ نے یہاں تک بات کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. دیکھیں تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع سے ملتا ہے, اور یعنی یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ٹیم ہے کراچی میں جو لیڈ کر رہی ہے کراچی پولیس کی, وہ بہت قابل اور پورے اعتماد ہاتھوں میں ہے. ہمیں بڑی توقع ہے ان سے انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں فنڈامنٹلی جو ڈیفینیٹلی ہم بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں بھی کرائم جو ہے وہ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اس کی بھی طریقہ کار ہیں. ہمیں ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے نئے طریقہ ایجاد کریں. مجھے بھی موقع ملا دیکھنے کا مختلف ملکوں میں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم یورپ کی مثال لیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک پروجیکٹس ہوتے ہیں جسے ہم سیف سٹی پروجیکٹس کے نام سے کہہ سکتے ہیں, جو کہ آلریڈی ہمارے پاس لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی میں کافی عرصے سے اویٹڈ ہے. اگر کراچی میں وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا جائے جس کے اندر ایک بڑی تعداد کیمراز کی جو ہے وہ لگے, اور پولیس کو جو ہے وہ تھوڑا سا واپس آپ کہہ لیں ریویم کیا جائے آن بہتر ٹریننگ کے اوپر جو ہے, اور بیٹر پیٹرولنگ پہ, تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. پلس دوسری بات یہ کہ جب ہم کیمراز لگاتے ہیں اور ایک اچھا ایک نیٹ ورک کیمراز کا ہمارے پورے شہر میں ہوتا ہے, تو نہ کہ اس سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے جبکہ اس سے کرائم کی سولوشن بھی آسانی ہوتی ہے. جو فورینزک ایویڈنس جسے ہم کہتے ہیں نا, جو جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے اس کے بعد FIR ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کیس چلتا ہے کورٹ میں, تو وہاں پہ اس ایویڈنس جو ہے نا اس کی بھی بڑی ایک اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ ایویڈنس اکثر کیمراز پہ ہمیں مل جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پیورلی فورینزک ایویڈنس کیمرا کی فوٹیج پہ ہی جو ہے وہ سالو ہو رہے ہوتے ہیں جو ہے. تو ایک تو یہ میں کہوں گا کہ وہ پروجیکٹ کراچی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ آلریڈی مطلب کوشش ہو رہی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دیکھیں کراچی جو ہے نا وہ اس کی ڈائنامکس ہمیں سمجھنی پڑے گی. کراچی ایک آپ کہہ لیں آئیڈیلی پلانڈ سٹی نہیں ہے, مختلف وقتوں میں بڑھتا رہا ہے, کبھی ایسٹ پہ, کبھی ویسٹ کی طرف, کبھی ساؤتھ کی طرف جو ہے, اور اس کی پاپولیشن بھی ایک بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ یومنگس ہے. تو وہاں ایسے شہر کے لیے ہمیں ایسی پالیسی چاہیے جو کہ اس کو گورن کر سکے. نو ڈاؤٹ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. یہاں پہ وہ آفیسرز, وہ فورس ڈپیوٹی ہونی چاہیے جو کراچی کو اون کرے, جو یہیں کے لوگ ہوں, جو کہ باہر سے نہ آئیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھی شہرت کے لوگ ہیں, وہ ان کی انٹینشنس پہ, ان کی سنسیئرٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ اتنی بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے. اس شہر کو تو ٹائم لگتا ہے ان کو سمجھنے میں, اور اس سے پہلے ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کسی اور اسی شہر کے لوگ شہر کو کسی اور جگہ پہ. بالکل. تو اگر ہم تھوڑا اس پالیسی پہ ریویو کریں کہ ہمارے باب اختیار کہ یہاں وہ لوگ گورن کریں, وہ لوگ سرو کریں جو کہ یہیں سے بلانگ کرتے ہیں, جن کی اسٹیک ہولڈرز بھی یہاں کے ہیں, اونرشپ بھی یہاں کی ہو, تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر. تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرمنلز جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. پولیس کے 2 شعبے ہیں, ایک مین جو ہے, ایک تو ان کا ہے آپریشنز کا شعبہ اور ایک ہے انویسٹیگیشن کا. تو جو آپریشن کا شعبہ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بہت بہتر ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 1-5
کی رسپانس بہت بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں, اور جو اس کو سرپرائز کر رہے ہیں ڈی آئی جی, وہ بھی بہت اس میں کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی بھی بہت کوشش ہے, بٹ جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے وہاں پہ آ کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے کرمنل جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں جو کہ کئی کیسز میں پہلے سے ہی مطلب آپ کہہ لیں دے آر انگیج اور ان کے نامزد ہوتے ہیں جو ہے. چلیں تو بہتری کی امید رکھیں. بالکل بالکل ہے نا. اور اس موقع پر گفٹ ہیں ہمارے پاس فریشسٹ جو برانڈ ہے, اور اس کے گفٹس ہیں ہمارے پاس جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اور گفٹس دیجیے گا, ہیلپ کر دیں. شیری آپ میری ہیلپ کر دیں کائنڈلی. زبردست, یہ فریشسٹ کا برانڈ ہے اور زبردست فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کی, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور صاحبہ فریشسٹ کا گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور جہاں بھائی فریشسٹ کا گفٹ یہ آپ کے پاس جائے گا. تشریف رکھیے. اور بہت ہی زبردست مزہ آیا, بہت اچھی گفتگو ہم نے کی, اور امید ہے کہ اس پہ ہم فالو اپ بھی کچھ پھر آپس میں مل کے کریں گے. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا بس چاہوں گا, ٹائم ختم ہو گیا, مختصر سا جی. ہاں میں سے بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. جنید بھائی نے جو باتیں کی بالکل فیکچوئل باتیں تھیں, وی اسٹرانگلی سپورٹڈ, بٹ پھر اگین تھوڑا سا دوسری طرف میں لے کے جاؤں گا کہ اس کی کور ایشوز کیا ہیں. کور ایشوز کہ یہ کرائم جنم کیوں لیتی ہے. یہ کرائم جنم لیتی ہے پاورٹی کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے. جب تک ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گے کرائم بڑھتی چلی جائے گی. ان پہ دھیان دیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اس پہ بس ہم اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا منید الرحمان بھائی, ڈاکٹر شاہین ظفر آپ کا بہت شکریہ, جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارے گیسٹ کی جو گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی, اور آپ کے لیے بھی اس میں کچھ نہ